خواتین معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ آئیے ہم سب مل کر اپنے پیارے نبی سرور سربراہ مالک کون و مکان محبوب انس و جاں رحمت عالمیہ صفوت آدمیہ تتیم دور زمان جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بےکس پناہ میں حقیق درود پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفینا حبیبنا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ رب تبارک و تعالی کا بے پایاں فضل و احسان کہ رب ذوالمنان نے ہمیں اپنے پیارے نبی کے صدقہ طفیل ہفتہ واری دینی اصلاحی علمی روحانی محفل میں شرکت کرنے کی توفیق بخشی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو ایسی ہر دینی محفل میں شامل ہونے کی توفیق دے جس محفل میں شامل ہونے کے بعد خدا کا خوف پیدا ہو، دلوں کے میل دھلتے ہوں، نبی کی محبت میں اضافہ ہوتا ہو، بزرگان دین سے عقیدت میں تازگی آتی ہو اور اعمال کی توفیق ملتی ہو۔ رب تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو بزرگان دین سے عقیدت و محبت کے ساتھ ساتھ ان کی صحبت میں بیٹھ کر اپنے دلوں کا تصفیہ کرنے کی توفیق بخشے، ان کے احکام کی بجاوری کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہماری ہدایت کے لیے قرآن مجید نازل فرمایا، اور ہم اللہ پر اور اس کے رسول پر جس طرح ایمان لائے ہیں اسی طرح اللہ کی تمام کتابوں پر بھی ایمان لائے ہیں۔ قرآن مجید وہ کتاب ہے جو ہمیں ہر موڑ پر، ہر ڈگر پر، ہر موقع پر رہنمائی کرتی ہے، ایسی کتاب ہے۔ اور
ہم اور آپ اسے اللہ کا کلام کہتے ہیں، لیکن جس زمانے میں ہم جی رہے ہیں اس زمانے کی آپ کیا کہیں گے؟ اسے بدنصیبی کہیے، محرومی کر لیجئے، کہہ لیجئے، کمی کہہ لیجئے، کہ ہم اللہ کے کلام کو، قرآن مجید کو ہم اللہ کا کلام کہتے ہیں اور اس پر ایمان لاتے ہیں، اس کے باوجود ہم اللہ کے کلام پر عمل نہیں کرتے ہیں۔ قرآن مجید کی ہر ایک آیت انسانیت پرور، آخرت کو سنوارنے والی، دلوں میں جنا پیدا کرنے والی ہے۔ انسان قرآن کی کسی آیت کو بھی سیکھ کر اس پر عمل کرے تو اس کی زندگی کے لیے وہ دستور عمل کا کام کرے، مگر افسوس آج جو اللہ کے کلام کو اللہ کا کلام مانتی ہے وہ خود اللہ کے کلام پر عمل کے لیے تیار نہیں ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے نبی کے صدقے میں ہمیں اس اندھیرے سے نکال دے کہ جس قرآن کو ہم اللہ کا کلام کہتے ہیں اسی کلام پر عمل کی توفیق دے دے، عمل کی توفیق دے دے۔ رب تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو زیادہ سے زیادہ قرآن مجید سیکھنے، سمجھنے، ایمان لانے اور عمل کرنے کی توفیق دے دے۔ آج میں نے قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کی، رب تبارک و تعالیٰ اس میں مومنین کی ایک اعلیٰ صفت کا ذکر کیا ہے، بہت ہی اعلیٰ صفت کا۔ رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا۔ کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو اللہ کو چھوڑ کر اوروں کو اللہ کا شریک بنا لیا ہے۔ بہت لوگ ایسے ہیں، کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے علاوہ اوروں کو اللہ کا شریک بنا لیا ہے، اور شریک بنا کر ان سے اس طرح محبت کرتے ہیں جس طرح اللہ سے محبت کرنی چاہیے، اللہ کی محبت کی طرح شرکا سے محبت کرتے ہیں۔ کچھ لوگ تو بتوں کو اللہ کا شریک بنا لیے اور بتوں سے اللہ کی طرح محبت کرنے لگے۔ کچھ لوگوں نے سورج کو اللہ کا شریک بنایا اور سورج کو پیارا جانا۔ کچھ لوگوں نے پیڑ پودوں کو اللہ کا شریک بنایا، پیڑ پودوں کو محبوب جانا۔ اے لوگوں، قرآن مجید میں اللہ نے ارشاد فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے، سب سے بڑا ظلم ہے۔ اللہ بڑے سے بڑا گناہ معاف فرما دے گا، بڑے سے بڑے گنہگار کی مغفرت فرما دے گا، مگر جو مشرک ہوگا اس کی ہرگز بخشش نہیں ہوگی۔ اے لوگوں، اگر تم مسلمان کہلاتے ہو، یہ بات ضرور ہے تم نے کسی بتوں کو اللہ کا شریک نہیں ٹھہرایا، چاند سورج کو اللہ کا شریک نہیں ٹھہرایا، مگر تم نے ایمان اللہ اس کے رسول پر لا کر اللہ رسول کی فرما برداری نہ کی، اور تم نے اپنے خواہش، جو تمہارے دل کی مرضی ہوتی ہے، جو تمہارا نفس کہتا ہے، تمہاری خواہش جو کرنے کے لیے کہتی ہے تم وہی کرتے ہو، اس کی فرما برداری کرتے ہو اور اس کو بہت پیارا بھی جانتے ہو۔ نفس کی خواہش کو پورا کرنا پیارا بھی جانتے ہو۔ اے غافل انسان، تیری نفس پرستی اور زور تمناؤں کو پورا کرنا اگر اس مقام تک پہنچ جائے کہ خدا کے احکام کو تو نظر انداز کر رہا ہے اور نفس کی پیروی کر رہا ہے، تو کہیں شرک کے گڈھے میں تو چلا گیا تو وہاں سے تجھے کوئی نکالنے والا نہیں ہوگا۔ ان الشرک لظلم عظیم، شرک بڑا ظلم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو اپنے خدا کا
اپنے رسول کا سچا فرما بردار بنا دے، سچا فرما بردار بنا دے۔ جو لوگ اللہ کے علاوہ شریک بناتے ہیں وہ شرکا سے محبت کرتے ہیں، جو حق اللہ کی محبت کا تھا وہ شریکوں کو دیتے ہیں۔ اگر ہم نے اللہ کا حق بتوں کو دے دیا یہ ظلم عظیم ہے، مخلوق کو دے دیا یہ ظلم عظیم ہے، نفس کو دے دیا یہ ظلم عظیم ہے، جائیداد مال دولت کو دے دیا یہ ظلم عظیم ہے۔ اگر ہم نے مال و دولت کی بڑی قدر کی، اس کے پیچھے ایسا بھاگے اللہ کی فرما برداری کا بھی خیال نہ رہا، رسول کی غلامی کی پرواہ نہ کی، اور دن اور رات مال و دولت کے حصول میں لگے رہے، کہیں ایسا نہ ہو یہ مال کی محبت ہمیں سیاہ تاریک اندھیرے میں نہ ڈال دے جہاں سے پھر کوئی ہمیں نکالنے والا نہ ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو اگر ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں تو اللہ سے محبت کرنے کی توفیق دے۔ اللہ فرماتا ہے کہ کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو اللہ کے علاوہ اوروں کو شریک بنا لیے ہیں اور ان سے اللہ کی طرح محبت کرتے ہیں۔ پھر اللہ فرماتا ہے والذین آمنوا، مگر جو مومن ہے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کا شریک بنا کر اس سے اللہ کی طرح محبت کرتے ہیں، لیکن اللہ فرماتا ہے جو مومن بندہ ہوتا ہے وہ اپنے اللہ سے ٹوٹ کر محبت کرتا ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو مومن ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ پیار اللہ سے کرتا ہے، خوب پیار کرتا ہے، عشق کرتا ہے، اپنے خدا سے عشق کرتا ہے۔ اے اللہ جتنے سامعین ہیں، اے اللہ مجھے اور میرے سامعین کو میرے نبی کے صدقے میں اپنی محبت عطا فرما دے، اپنی محبت عطا فرما دے، اس دل میں غائب درجہ محبت کوٹ کر بھر دے، اپنی فرما برداری عطا کر دے، اپنی فرما برداری عطا کر دے۔ اے اللہ تو نے جو قرآن میں مومنین کی صفت میں فرمایا، مومن وہ ہوتا ہے جو اللہ سے اشد محبت، شدید محبت کرتا ہے۔ اے اللہ ان مومنین میں ہمارا داخلہ فرما دے، ہمارا داخلہ فرما دے، ہمیں بھی اپنی محبت اس دل میں پیدا فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو اللہ سے ٹوٹ کر محبت کرنے کی توفیق دے۔ اے لوگوں، مومن کی یقیناً یہی پہچان ہے کہ وہ سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتا ہے۔ یہ مشرکوں کی عادت ہے کہ وہ اپنے شریک کو اللہ کی طرح محبوب بنا لیتے ہیں، اللہ کے غیر کو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں، اور جو اللہ سے محبت جس طرح کرنی چاہیے وہ شرکا سے کرتے ہیں۔ لیکن مومن کی صفت یہ ہے کہ اپنے اللہ سے محبت کرتا ہے، اپنے اللہ سے محبت کرتا ہے۔ ایک مقام پر اللہ نے کہا اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو اس کے تو شرط ہے، اللہ کی محبت کے لیے شرط ہے، اگر اس پر تم ثابت قدمی کے ساتھ اس پر قائم ہو تو یقیناً تم اللہ سے محبت کرنے والے ہو۔ اے خدا بتا وہ شرط کیا ہے تاکہ اس شرط پر ہم تمام مسلمان عمل پیرا ہو جائیں اور تیری محبت کے حقدار ہو جائیں۔ اللہ فرماتا ہے ایک مقام پر قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اے محبوب آپ بتا دیں اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی، تو میری اتباع کرو، میری اتباع کرو۔ اللہ نے اپنے محبوب کی زبانی محبوب کی امت سے فرمایا کہ اپنی امت سے فرما دے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو۔ گویا اللہ نے فرمایا جو رسول کا فرما بردار ہوگا، جو رسول کی اتباع کرنے والا ہوگا، جو رسول کی اطاعت کرنے والا ہوگا، وہی سچا اللہ سے محبت کرنے والا ہوگا، اور جس کے دل میں رسول کی اتباع کا خیال تک نہ آئے وہ اللہ کی محبت میں سچا نہیں ہے، سچا نہیں ہے۔ رب تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو رسول کی اتباع اطاعت کرنے کی توفیق دے، اور اطاعت بھی ایسی، اطاعت تو ہر انسان کرتا ہے، کسی نہ کسی کی تو اطاعت کرتا ہے، ایسی اطاعت نہیں کہ تم کسی
فائدے کی امید میں ہو کہ کچھ فائدہ ہو جائے، کچھ مال مل جائے، یا پھر تم کسی سے ڈر ہوتے چلو بھائی نہیں کرتے ہیں ایسا تو محلے میں بڑی رسوائی ہوگی، چلو نماز پڑھ لیتے ہیں، نہیں پڑھیں گے تو لوگ بائیکاٹ کر دیں یا کچھ کر دیں، یا ایسا ہو جائے ویسا ہو جائے، یا کسی کی بات مان لو اس لیے کہ وہ نہیں تو ظلم کرے گا ہم پر۔ نہیں، کیا یہ اطاعت مقصود نہیں ہے۔ انسان کبھی کبھی کسی کے خوف سے، کسی مخلوق کے خوف سے، انسان کے خوف سے، طاقتور انسان کے خوف سے اس کی بات ماننے لگتا ہے، اس کی اطاعت کرنے لگتا ہے۔ یہاں یہ اطاعت مقصود نہیں ہے کہ کسی کے ڈر سے، کسی مخلوق کے ڈر سے تم بات ماننے لگو، نہیں، اس لیے کہ یہ اطاعت تو بہت کمزور، نازک ہے۔ جس دن اس کی طاقت ختم ہوتی ہے، جس دن اس کی سلطنت ختم ہوتی ہے، انسان پھر اس کے خلاف بغاوت کر جاتا ہے۔ کسی لالچ میں بھی اطاعت نہ کرو، مال مل جائے گا، مال کی لالچ میں تو اطاعت ہی نہ کرو، کہ انسان ہمیشہ مالدار نہیں ہوتا، انسان ہمیشہ مالدار نہیں رہتا، اور پھر مال اس کا ہمیشہ ساتھ بھی نہیں دیتا، ہمیشہ ساتھ بھی نہیں دیتا۔ کسی کی بھی مالداری کو دیکھ کر اس کی اطاعت کے پیچھے نہ پڑو۔ اطاعت لفظ طاعون سے بنا ہے، طاعون کے معنی ہوتا ہے رضامندی، خوشی خوشی۔ قرآن مجید میں اس لفظ کو ایک مقام پر استعمال، کئی مقام پر آیا، ایک مقام میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ طاعون کی ضد میں آتا ہے کرہن، ناپسندیدہ، کرہن مکروہ ہے، بولتے ہیں مکروہ ہے، پسندیدہ نہیں، کرہن۔ طاعون معنی ہے کہ خوشی خوشی، رضامندی سے۔ ایک مقام پر اللہ فرماتا ہے وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْحًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ۔ آسمان و زمین میں جتنی مخلوقات ہے، جو کوئی ہے، سب اللہ کے حضور جھکے ہوئے ہیں، طوعاً خوشی سے، وکرہن یا بے خوشی، ناراضگی، مجبوری سے۔ چاہے کوئی ایسی مخلوق ہے جو اللہ سے خوش ہو کر اس کے حضور جھکی ہوئی ہے، اور بہت سے مجبوری میں جھکا تو سب ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، سب کو اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ کامیاب وہی ہوگا جو اللہ کے حضور خوشی سے جھکا ہوگا۔ رب تبارک و تعالی ہمیں اپنے نبی کی اطاعت خوشی سے کرنے کی توفیق دے، تاکہ ہم اپنے اللہ کی محبت میں سچے ہو جائیں، اللہ کی محبت کے دعویدار، سچے دعویدار ہو جائیں۔ رب تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو خوشی سے اپنے نبی کی اطاعت کرنے کی توفیق، ہم خوشی سے اطاعت کرنے کی توفیق دے۔ کسی مال کی لالچ میں، آپ صحابہ کرام کی زندگی دیکھیں، وہ مال کو بالکل اہمیت ہی نہیں دیتے تھے۔ رسول سے اطاعت، دلی محبت، رسول سے محبت کرتے اور اس محبت میں رسول کی اتباع کرتے تھے، وہ مال کی فکر نہیں کرتے تھے۔ ایک حدیث میں آپ کے سامنے سناؤں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک شخص کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی دیکھی۔ نبی کریم نے ایک شخص کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی دیکھی تو اسے نکال کر پھینک دیا اور ارشاد فرمایا کیا تم میں سے کسی کے ہاتھ میں آگ کا انگارہ ہو، یہ کیا پسند کرتے ہو کہ تمہارے ہاتھ میں آگ کا انگارہ ہو؟ نبی کریم نے تو اس انگوٹھی کو کھول کر پھینک دیا اور فرمایا گویا یہ ایسے ہی ہے جیسے تمہارے ہاتھ میں آگ کا انگارہ رکھا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لے گئے تو جس کے ہاتھ سے نبی کریم نے انگوٹھی کھول کر پھینک دیا تھا ان سے لوگوں نے کہا کہ بھائی اس انگوٹھی کو اٹھا لو اور بیچ دو اور اسے پھر فائدہ اٹھانا۔ نبی کریم نے پہننے سے منع فرمایا، لے لو اسے بیچ دینا اور اس کی رقم سے فائدہ اٹھانا۔ دیکھیں صحابہ کرام اپنے نبی کی اتباع کس طرح کرتے تھے۔ اب سونے کی انگوٹھی کی انہیں قطعاً فکر نہیں ہے، انہوں نے کہا کہ ہرگز نہیں، جس انگوٹھی کو نبی کریم
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جس انگوٹھی کو رسول اللہ نے پھینک دیا ہے میں اسے ہرگز ہرگز نہیں اٹھاؤں گا، ہرگز ہرگز نہیں اٹھاؤں گا۔ جس زمانے میں ہم جی کھا رہے ہیں ہم لوگ سمجھتے ہیں بہت مالدار ہے، سونے کی ایک انگوٹھی بھی ہمارے نزدیک آ جائے تو نہ جانے سونے کی انگوٹھی کے حصول کے لیے اگر ہمیں 5-10 وقت کی نماز سے غفلت کرنی پڑے تو وہ تیار ہو جاتے ہیں۔ صحابہ کرام کی زندگی سے ہمیں سبق لینا چاہیے۔ سونے ان کی نگاہ میں سونا کچھ بھی نہیں ہے، رسول سے اس قدر محبت فرماتے ہیں، فرمایا رسول اللہ نے جس انگوٹھی کو پھینک دیا ہے میں اسے ہرگز نہیں اٹھاؤں گا، ہرگز نہیں اٹھاؤں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی اتباع کرنے کی توفیق دے، جس طرح صحابہ کرام نے کیا، رسول کی اطاعت جس طرح صحابہ کرام نے کیا ہمیں بھی ایسی توفیق مل جائے۔ مال و دولت سے رسول کی اطاعت دی۔ آپ ایک حدیث بارہا آپ سنتے ہیں، زید بن اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ان زید بن اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن ابیہ قال سمعت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ یقول، حضرت زید بن اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہوئے سنا، یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، حضرت عمر ارشاد فرما رہے تھے کہ امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نتصدق، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں صدقہ کرنے کا حکم دیا۔ اب رسول اللہ کا حکم ہے جو رسول اللہ کا سچا غلام ہوگا اس کی اتباع کرے گا، اور اس اتباع کو کرنے میں اس کی نظر مال پر نہیں، مال کا فائدہ ہوگا، مال کا نقصان ہوگا، نہیں، رسول کی غلامی اور محبت کا سوال ہے۔ رسول اللہ نے حکم دیا کہ تم لوگ صدقہ کرو، حضرت عمر فرماتے ہیں فوا بقا ذالک عندی مالن، کہ جس وقت رسول اللہ نے حکم دیا تو اس وقت میرے پاس صدقہ کرنے کے لائق مال بھی تھا، میرے پاس مال تھا۔ فقلت اليوم اصدق ابا بکر ان سبقته یوما، سبقته یوما، سبقته یوما۔ حضرت عمر نے کہا کہ رسول اللہ نے آج ہمیں صدقہ کرنے کا حکم دیا ہے اور آج صدقہ کے لائق ہمارے پاس مال بھی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر ابو بکر سے نیکی میں بڑھنا ہے تو بس وہ آج ہی کا دن ہے، آج بڑھ جاؤ، نیکی کر کے ابو بکر سے بڑھ جاؤ، وہ ہر موقع پر نیکی کرنے میں آگے رہتے ہیں۔ تو وہ اپنے گھر گئے، سوچا آج ابو بکر سے بھی زیادہ نیکی کرنی ہے، رسول اللہ کا حکم ہوا ہے، رسول اللہ کی اتباع کا شوق دل میں، گھر گئے اور اپنے مال کو جتنا مال تھا 2 حصوں میں بانٹ دیا، اور جتنا مال تھا اس کا آدھا، اپنے مال کا آدھا حصہ رسول اللہ کی بارگاہ میں لے آئے۔ رسول اللہ نے حضرت عمر سے کہا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما ابقیت لأہلک، اے عمر اپنے گھر والوں کے لیے بھی کچھ رکھا ہے، کیا چھوڑا اپنے گھر والے کے لیے؟ قلت مثلہ، حضرت عمر نے کہا حضور جتنا لایا ہوں اتنا ہی رکھا۔ وَأَتَى أَبُو بَكْرٍ بِكُلِّ مَا عِندَهُ، اور وہیں پر حضرت ابو بکر کے پاس جتنا مال تھا سب لے کر آ گئے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یا ابا بکر، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا ابا بکر ما ابقیت لأہلک، اے ابو بکر تو نے اپنے گھر والے کے لیے کیا رکھا ہے؟ قال ابقیت لهم اللہ ورسولہ، حضرت ابو بکر نے کہا میں نے اپنے گھر والوں کے لیے اللہ اس کے رسول کو رکھا ہے۔ اے لوگوں، رسول سے اس قدر محبت ہونی چاہیے کہ رسول کی اتباع میں مال نہ آنے پائے، رسول کی اتباع میں جان کی ضرورت پڑے جان حاصل کر دو، مال کی ضرورت پڑے مال حاصل کر دو۔ اے مسلمان کہلانے والی قوم، کہاں تم کس خواب غفلت میں بیٹھے ہوئے ہو؟ تمہارا حال تو کبھی یہ تھا کہ رسول اللہ کی زبان سے صرف زبان سے حکم کا صادر ہونا تھا،
رسول اللہ کی غلامی میں داخل ہونے والے گھر کا آدھا حصہ، بلکہ اللہ نے بہت بندے کو توفیق دی، پورا اثاثہ رسول اللہ کی بارگاہ میں لا کر حاضر کر دیا۔ ان کے اگر سچے بہی خواہ ہو، ان سے محبت کرنے والے ہو، صحابہ سے محبت کرنے والے ہو، تو آج تم اپنا وقت بھی قربان نہیں کر سکتے، اپنا وقت تم مال کے حصول میں لگا رہے ہو اور اللہ کی نافرمانی کرتے چلے جا رہے ہو۔ رب تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو اپنے رسول کی سچی اتباع کرنے کی توفیق دے، رسول کی غلامی میں صحیح طور پر داخل ہونے کی توفیق دے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کی توفیق دے۔ یقیناً جو مومن ہوتا ہے سب سے زیادہ اپنے اللہ سے محبت کرتا ہے، اسے ایمان کی لذت معلوم ہوتی ہے۔ آج ہم مسلمان ضرور کہلا رہے ہیں، لیکن ایمانی لذت کیا ہے؟ اگر ہم اس سے شاد کام ہوتے، اس کی لذت کا محسوس کرتے، تو یقیناً ہمارے لیے بھی رسول کی غلامی بوجھ نہیں محسوس ہوتی۔ آج ہم اسے سمجھتے ہیں کہ یہ تو سب بڑھاپے کا کام ہے، بڑھاپے میں نماز شروع کریں گے، داڑھی رکھیں گے، لوگوں کو سمجھائیں گے۔ اے لوگوں، جوانی کی عبادت اللہ کو بہت پسند ہے، اللہ کو بہت پسند ہے۔ رب تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو اپنے اللہ اور اس کے رسول سے سب سے زیادہ محبت کرنے کی توفیق دے۔ میں ایک حدیث شریف آپ کو سناؤں اور اس پر چند باتیں بھی کوشش کروں گا عرض کروں، چونکہ میں ابھی پچھلے سنیچر کو جو خطاب ہوا ہمارا جلسے میں، اس میں پوری بات نہیں کہہ سکا اور میں نے سوچا اسے آج بیان کر دوں۔ یقیناً ایمان والے کی صفت یہ ہے کہ وہ اپنے اللہ سے ٹوٹ کر محبت کرے، اور اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے محبت کے دعوے دار ہو تو رسول کی اتباع کرو۔ رب تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو صدق دل سے رسول کی اتباع کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ نبی کریم فرماتے ہیں اگر تمہیں ایمان کی لذت چاہیے، اگر تم ایمان کا مزہ چکھنا چاہتے ہو تو اپنے اندر 3 خصلتیں پیدا کر لو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان خصلتوں کو اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق دے دے۔ وہ 3 خصلتیں کیا ہیں؟ عن انس رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الایمان۔ 3 خصلتیں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثلاث من كن فيه، 3 خصلتیں ایسی ہیں کہ وہ خصلتیں جن کے اندر ہو وجد حلاوة الایمان، وہ ایمان کی لذت پالے گا، ایمان کی لذت پالے گا۔ ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، پہلی خصلت یہ پیدا کرے کہ اللہ اور اس کے رسول سے ساری چیزوں سے زیادہ محبت کرے، تمام چیزوں سے زیادہ محبت کرے۔ وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّ إِلَّا اللَّهُ، دوسری خصلت اپنے اندر پیدا کرے کہ کسی بھی انسان سے محبت کرے تو کسی مالی نفع کے لیے نہیں، کسی ذاتی نفع کے لیے نہیں، تجارت میں ترقی ہونے کے لیے نہیں، اپنا اثر رسوخ بڑھانے کے لیے نہیں، کسی بھی انسان سے محبت کرے لا یحبہ الا للہ، تو صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے محبت کرے۔ نبی کریم فرماتے ہیں جو اپنے اندر یہ عادت پیدا کر لے کہ کسی سے بھی محبت کرے، ہم ان سے محبت کر رہے ہیں، ان سے محبت کر رہے ہیں، فلاں صاحب سے محبت کر رہے ہیں، خان صاحب سے محبت کر رہے ہیں، کسی بھی حافظ صاحب سے محبت کر رہے ہیں، سیٹھ صاحب سے محبت کر رہے ہیں، ہماری محبت کا جو معیار رہے، ہم محبت کا جو سبب ہو وہ اس لیے ہو کہ ہم اس لیے محبت کرتے ہیں کہ یہ اللہ پر ایمان لاتا ہے، اللہ کی اطاعت فرما برداری کرتا ہے، اس کے نزدیک بیٹھنے سے اللہ اور اس کے رسول کی پیاری پیاری باتیں بتائے گا جس کو سن کر میرا اللہ مجھ سے خوش ہو جائے گا۔ کسی سے بھی محبت کرے تو اللہ کی رضا کے لیے محبت کرے۔ وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَن يُقْذَفَ فِي النَّارِ،
تیسری عادت یہ ہو کہ ایمان جب لے آئے ایمان سے لوٹنے کو اتنا ہی ناپسند کرے جتنا انسان آگ میں جانے کو ناپسند کرتا ہے۔ کوئی انسان یہ نہیں چاہتا کہ وہ آگ میں کود جائے، آگ میں کودنا اسے بالکل پسند نہیں ہے۔ ایسے ہی انسان کفر کی طرف یا کفر میں کودنا، کفر کی طرف لوٹنے کو اتنا ناپسند کرے۔ انسان گناہ کرتے رہتا ہے، جب وہ پہلا گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے، اور اگر اس گناہ کی تلافی نہیں کرتا، گناہ سے توبہ نہیں کرتا بلکہ وہ پھر دوبارہ گناہ کرتا ہے تو ایک اور سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے، پھر اور گناہ کرتا ہے تو اور سیاہی بڑھتی رہتی ہے، یہاں تک کہ اس کا پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اور گناہ پر اڑے رہنا، گناہ پر اصرار کرنا، اب تک تو وہ گنہگار تھا، گناہ پر اڑے رہنا، مصر رہنا، برابر گناہ کرتے رہنا، یہ ایک ایسا عمل ہے جو انسان کو ایک دن گمراہی کی طرف، کفر و شرک کی طرف آمادہ کر دیتی ہے۔ اللہ ہمیں بچائے۔ جب انسان ایمان لے آئے تو کفر کی طرف لوٹنا اتنا نہ پسند کرے جیسے انسان آگ میں کود رہا ہے، اور برابر گناہ کرتے رہنا، یہ ایک ایسا عمل ہے جو انسان کو گمراہی کی طرف آمادہ کرتی ہے، بلکہ کفر و شرک کی طرف کبھی کبھی پہنچا دیتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی باتوں سے جو بات انسان کو دھیرے دھیرے گمراہی کفر و شرک تک لا دے، منزل تک پہنچا دے، ایسی باتوں سے ضرور بچنا چاہیے۔ ایمان لانے کے بعد کفر کی طرف مت پلٹو۔ انسان ہمیشہ گناہ کرتے رہتا ہے، گناہگاروں کی محفل میں بیٹھتا ہے، اور کبھی نہ کبھی اس کی زبان سے اگر کفریہ کلمات صادر ہو گئے تو گویا اس نے اپنے آپ کو جہنم کی آگ میں ڈھکیل دیا۔ رب تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو ان تینوں عادت کو اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق دے۔ سب سے زیادہ عزیز اللہ اس کے رسول کو رکھے۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ ایک صحابی کے ہاتھ سے رسول اللہ نے سونے کی انگوٹھی پھینک دی۔ سونے کی انگوٹھی ان کی نگاہ میں کوئی اہمیت نہیں رکھی، رسول اللہ نے پھینک دیا، خواہ وہ سونا ہو کوئی بھی چیز ہو، رسول اللہ نے پھینکا تھا، اب اس کی نگاہ میں اس کی کوئی اہمیت نہیں رہ گئی ہے۔ اپنے رسول کی محبت میں، اپنے خدا کی محبت میں اس صحابی رسول نے اس سونے کی انگوٹھی کو اٹھانا پسند نہیں کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو اسی صحابی رسول کے صدقہ طفیل، جس طرح انہوں نے رسول اللہ کی محبت میں، اپنے خدا کی محبت میں سونے کو اٹھانا پسند نہیں کیا، سونے کی انگوٹھی کو اٹھانا پسند نہیں کیا، ہمیں بھی اللہ اور رسول سے دنیا کی ساری چیزوں سے زیادہ محبت کرنے کی توفیق دے۔ جب باری اللہ اور رسول کی اطاعت کی ہو اور وہاں دنیا بھی ہمیں مشغول رکھے، تجارت محبوب ہو، تو یہی وقت امتحان کا ہوتا ہے۔ دیکھیں آپ، نبی کریم تشریف لے جاتے ہیں، انگوٹھی نکال کر پھینک دیا، رسول کریم تشریف لے گئے، لوگوں نے کہا اٹھا لو، بیچ دینا، پہننا مت۔ رسول اللہ نے پہننے سے منع فرمایا، پہننا مت، کم سے کم اسے بیچو گے تو وہ رقم تمہارے کچھ کام آ جائے گی۔ مگر رسول اللہ کی محبت، رسول کی محبت اسے سونے کی انگوٹھی کچھ معنی نہیں رکھتی۔ آپ یہی دیکھ لیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے، رسول اللہ نے کہا صدقہ دو، رسول اللہ نے ان کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے رسول کی محبت میں، اللہ کی محبت میں بالکل گھمانڈ نہ کیا کہ ایک درہم ہی، ایک دینار ہی میرے پاس رہے، اپنا سارا اثاثہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں قربان کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو بھی
سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پر زندگی میں کم سے کم ایک مرتبہ عمل کرنے کی توفیق مل جائے، کبھی میسر ہو جائے، اللہ ہمیں میسر کرے، کم سے کم سنت عمر فاروق پر عمل کرنے کی توفیق مل جائے، کبھی توفیق مل جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو ساری جہان سے زیادہ اللہ رسول سے محبت کرنے کی توفیق دے۔ اگر اللہ رسول سے زیادہ آپ نے اپنے بچوں سے، اپنی بیوی سے، اپنے اولاد سے، اپنی دکان سے، اپنے مکان سے، اپنے بزنس سے محبت کی تو اللہ فرماتا ہے فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، اللہ کے عذاب کا انتظار کرو، اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، اپنے محبوب سے آپ اعلان فرمائیں اگر تمہیں اللہ اس کے رسول سے زیادہ محبوب، قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ۔ قرآن مجید میں اللہ ارشاد فرماتا ہے محبوب آپ اعلان فرمائیں اگر تمہارے آبا و اجداد، قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ باپ دادا، وَأَبْنَاؤُكُمْ تمہارے بیٹے پوتے، وَإِخْوَانُكُمْ تمہارے بھائی، وَأَزْوَاجُكُمْ تمہاری بیویاں، وَعَشِيرَتُكُمْ تمہارے کنبے، تمہارا خاندان، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا اور وہ مال جس کے لیے تم بہت دقت اٹھاتے ہو، پریشان رہتے ہو مال حاصل کرنے کے لیے، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا تمہاری وہ تجارت جس میں ہمیشہ تمہیں ڈر لگا رہتا ہے کہیں ڈوب نہ جائے، کہیں ڈوب نہ جائے، وہ مکان جو تمہیں بہت محبوب ہے، اگر یہ تمام چیزیں آبا و اجداد، بال بچے، بھائی بیویاں، تمہارے کنبے، تمہارا مال، تمہاری تجارت، تمہارا مکان، اگر یہ تمام چیزیں اللہ اور اس کے رسول سے اور اللہ کی راہ میں کوشش کرنے سے زیادہ محبوب ہو جائیں تو اے محبوب اعلان فرمائے فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ کہ وہ لوگ انتظار کریں کہ اللہ اپنا عذاب نازل فرما دے گا، اپنا عذاب نازل فرما دے گا۔ آج ہمیں اللہ کی حکم کی بجاوری کی توفیق نہیں مل رہی ہے، ہم مطمئن ہیں آج ہمیں توفیق نہیں مل رہی ہے، شیطان ہمیں، بلکہ آپ کا حال یہ ہے کہ آپ صراحتاً رسول اللہ کی اتباع سے منہ موڑے ہوئے ہیں، صراحتاً آپ اللہ کے احکام کی بجاوری کی فکر نہیں کرتے ہیں، جبکہ یہ واضح ہوتا ہے کہ آپ کے رزق میں آپ اپنا جو اپنی کمائی رکھتے ہیں آپ نے اسے حرام طریقے سے کمایا ہو، آپ کا کھانا حرام ہوتا ہے، آپ اللہ کے احکام سے منہ موڑے ہوتے ہیں، رسول کی اتباع کا خیال نہیں ہوتا ہے اور اپنا کوئی معمولی سا عمل لے کر یہ امید رکھتے ہیں کہ اللہ ہمیں معاف فرما دے گا، جنت مل جائے گی۔ اے لوگوں، اللہ کی محبت کتنی بڑی چیز ہے کیا جانو تم۔ میں امام غزالی علیہ الرحمہ نے منہاج العابدین میں اپنے استاد کا ایک واقعہ ذکر کیا ہے، میں اسے آپ کے سامنے سناؤں آپ کو۔ منہاج العابدین میں امام غزالی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ ہمارے استاد ابو اسحاق اسفرائینی علیہ الرحمہ سے منقول یہ روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں اللہ سے جو ہے 30 سال تک توبۃ النصوح، توبہ قبول ہو جائے کہ التجا کرتا تھا، اے اللہ مجھے میری توبہ قبول ہو جائے، 30 سال تک۔ 30 سال کے بعد میرے دل میں یہ متعجب ہوا، دل میں تعجب پیدا ہوا کہ 30 سال سے ایک چیز اللہ سے مانگ رہا ہوں، ایک حاجت اللہ سے مانگ رہا ہوں اور ایک حاجت اللہ نہیں پوری کرتا، ہمیں نہیں دے رہا ہے ایک حاجت۔ رات جب سوئے تو خواب میں کوئی شخص ان سے کہہ رہا تھا کہ اے ابو اسحاق، تو جو اللہ سے مانگ رہا ہے تو کیا اسے معمولی چیز سمجھ رہا ہے؟ تو اسے معمولی چیز سمجھ رہا ہے؟
کیا تجھے معلوم نہیں ہے اللہ جس کی توبہ قبول کر لیتا ہے اللہ اسے دوست بنا لیتا ہے؟ اللہ کی دوستی کو تم معمولی سمجھ رہا ہے؟ کیا تم نے قرآن میں نہیں پڑھا ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین؟ بے شک اللہ توبہ کرنے والے سے محبت کرتا ہے، ستھرائی اختیار کرنے والے سے محبت کرتا ہے۔ اللہ کی محبت کو تم معمولی چیز سمجھ لیا ہے؟ اے لوگوں، ائمہ کرام بڑے بڑے بزرگ اللہ کی محبت کے لیے سالوں سال لگے ہوتے تھے، اللہ کی محبت مل جائے، اللہ کی محبت مل جائے۔ اور آج ہم اور آپ صراحتاً اللہ کے احکام سے منہ موڑے ہوئے ہیں، رسول کی غلامی کا کچھ خیال نہیں ہے، اور اپنے معمولی سے معمولی عمل آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک رسم ہے ہمارے یہاں فاتحہ کرا دینا۔ فاتحہ ایک دعا ہے بھائی، فاتحہ ایک دعا ہے جو اللہ سے کی جاتی ہے کہ اللہ میری نیکی کا ثواب تو فلاں تک پہنچا دے۔ انسان سمجھتا ہے کہ سب کچھ یہی دعا ہے، انسان سمجھتا ہے کہ فاتحہ گھر میں کرا دیا وہ بہت بڑا کام ہو گیا، حالانکہ جس دن فاتحہ کی محفل تھی اس نے لوگوں کو بلایا، دوست احباب کو بلایا، دوستوں کی دعوت میں مشقتیں جھیلی، اپنی اوقات سے زیادہ اہتمام کیا اور ایک دعا کی، اللہ میری نیکی فلاں تک پہنچا دے۔ اور جس دن فاتحہ کی محفل ہوئی اسی دن فجر کا وقت آیا، ظہر کا وقت آیا، عصر کی اذان ہوئی، مغرب کا سمے ہوا، عشاء کی گھڑی آئی، کسی نماز کی فکر ہی نہیں۔ اللہ کے احکام سے منہ موڑے ہوئے ہو۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تمہیں رسول کی اتباع کی فکر نہیں ہے، اور اپنے ایک چھوٹے سے عمل کو لے کر یہ امید کیے بیٹھے ہو کہ جنت مل جائے گی۔ کہاں ہو انسانوں، کہاں ہو؟ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو اللہ اور رسول کے علاوہ جتنی دنیا ہے، جتنی چیزیں ہیں، سب سے زیادہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرنے کی توفیق، اللہ اس کے رسول سے محبت کرنے کی توفیق دے۔ اور اللہ نے قرآن میں فرمایا میری محبت کا سچا دعویدار وہی ہے جو رسول اللہ کی اتباع کرتا ہے، جو رسول اللہ کی اتباع کرتا ہے وہی اللہ سے محبت کرنے والا ہے۔ رسول اللہ کی اتباع غلامی سے منہ موڑ کر تم اللہ سے محبت کے دعویدار بھی نہیں ہو سکتے ہو۔ رب تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو سارے جہان سے زیادہ اپنے اللہ اپنے رسول سے محبت کرنے کی توفیق مل جائے۔ ایسی عادت جس کے اندر پیدا ہوگی، رسول اللہ فرماتے ہیں وجدہ حلاوت الایمان، تو اسے پھر ایمان کی مٹھاس مل جائے گی، ایمان کی حلاوت مل جائے گی۔ رب تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو سارے جہان سے زیادہ اپنے رسول سے محبت کرنے کی توفیق دے دے۔ آمین۔ اور اللہ اس کے رسول کی محبت کیا چیز ہے آپ اندازہ لگائیں۔ ایک حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انس بن مالک رضی اللہ عنہ ان اعرابیا قال لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متى الساعة؟ قال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما اعدت لها؟ قال حب اللہ ورسولہ قال انت معك من احببت۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک عربی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے متی الساعۃ، قیامت کب قائم ہوگی؟ ایک عربی نے رسول اللہ سے سوال کیا کہ قیامت کب قائم ہوگی؟ قال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا ما اعدت لها، تو نے قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ قال، اس عربی نے کہا حب اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی محبت۔ قال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انت مع من احببت، تو جس سے محبت کرتا ہے تیرا حشر اسی کے ساتھ ہوگا، تو اسی کے ساتھ ہوگا جس سے تو محبت کرتا ہے۔ اگر آج ہم نے اللہ اس کے رسول سے محبت کی تو کل رسول کی معیت ہمیں میسر ہوگی،
رسول اللہ نے فرمایا تھا اعرابی سے بتا تو نے قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ اس نے یہی کہا حب اللہ و رسولہ، ہم نے اللہ اس کے رسول سے محبت کی ہے۔ تو نبی نے فرمایا جس سے تو نے محبت کی ہے تو اسی کے ساتھ ہوگا، تو اسی کے ساتھ ہوگا۔ رب تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو اپنے اللہ سے، اپنے رسول سے، دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ محبت کرنے کی توفیق دے دے۔ دوسری عادت وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، کسی بھی انسان سے محبت کرو تو صرف اور صرف اللہ کے لیے، کسی سے محبت کرو تو صرف اللہ کے لیے۔ جو انسان کسی سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہے، اور محبت کے جو تقاضے ہیں، آپ جب کسی سے محبت کرتے ہیں تو اس سے مصافحہ بھی کرتے ہیں، اس کے لیے بھلائی چاہتے ہیں، اس کے خیر خواہ بنتے ہیں، اس سے ملنے جاتے ہیں، اسے دعوت دیتے ہیں، اس کے اوپر خرچ کرتے ہیں۔ یہ ہر ایک عمل ایسا ہے کہ اگر آپ اللہ کے لیے کسی سے محبت کریں، اس کا تقاضا نبھائیں، اس سے ملنے جائیں۔ کیوں بھائی؟ ہم اس سے اللہ کے لیے ملنے جاتے ہیں۔ آپ اس سے مصافحہ کریں، آپ اس سے گلا ملیں، آپ اس کو جو کچھ کھلائیں۔ اگر آپ اسے اللہ کے لیے کھلا رہے ہیں، بریانی کھلا رہے ہیں، آپ بتائیں، ابھی میں نے ابو اسحاق اسفرائینی کا ایک واقعہ ذکر کیا کہ وہ توبہ کے قبولیت کے لیے 30 سال کے بعد، مطلب یہ رب کے حضور التجا کی کہ 30 سال ہو گیا میری توبہ قبول نہیں ہوئی، تو خواب میں انہیں یہ آگاہی دی گئی کہ یار تم اسے معمولی سمجھتے ہو، اس سے تو اللہ کی محبت ملتی ہے، اللہ کی محبت ملتی ہے۔ اور ایک عربی کو نبی نے فرمایا جو اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اس کا حشر نبی کے ساتھ ہوگا، جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ محبت معمولی چیز نہیں ہے انسان، تو کسی سے بھی محبت کر، اس لیے کر کہ میرا اللہ مجھ سے خوش ہو جائے گا، اور کسی سے تو محبت کرے گا تو اللہ تجھے محبوب بنا لے گا، اللہ کی تجھے محبت مل جائے گی، اللہ کی محبت مل جائے گی۔ تو انسان مخلوق سے، تو محبت مخلوق سے کر رہا ہے، مگر مقصد اللہ کی رضا ہے تو اللہ تجھے اپنا پیارا بنا دے گا۔ ایک حدیث شریف میں ہے، عمر بن عبسہ رضی اللہ عنہ، حضرت عمر بن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے میں نے سنا، ان اللہ عز و جل یقول، کہ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، قد حقت محبتی للذین یتحابون من اجلی وقد حقت محبتی للذین یتصافون من اجلی وقد حقت محبتی للذین یتزاورون من اجلی وقد حقت محبتی للذین یتبازلون من اجلی وحقت محبتی للذین یتناصرون من اجلی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ جو بندے میری خاطر، میری وجہ سے آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، قد حقت محبتی، میری محبت اس کے لیے برحق ہے، میری محبت اس کے لیے واجب ہے، میں اسے محبوب بنا لوں گا۔ انسان سے کر رہا ہے، مگر مقصد یہ نہیں ہے کہ میں ان سے اس لیے محبت کر رہا ہوں کہ یہ مجھے نوکری دے رہے ہیں، میں ان سے اس لیے محبت کر رہا ہوں تاکہ ان کی محبت کی وجہ سے مجھے محلے میں طاقت مل جائے، میں ان سے اس لیے محبت کر رہا ہوں تاکہ میرا مالی منافع ہو جائے۔ نہیں، اس سے اللہ کی محبت نہیں ملتی ہے۔ میں ان سے اس لیے محبت کرتا ہوں کہ یہ بھی مومن بندہ ہے، مومن آپس میں جب ملتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں تو اللہ ان کے گناہ ایسے جھاڑتا ہے جیسے پتجھڑ میں پتے جھڑتے ہیں۔ اگر مقصد یہ ہو، نیت یہ ہو تو اللہ فرماتا وقد حقت محبتی، میری محبت اس کے لیے برحق ہے، میں اسے محبوب بنا لوں گا۔
اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر بندے سے اللہ کی خاطر محبت کرنے کی توفیق دے. وقد حقت محبت للذین یتساءلون من اجلی، جو بندے آپس میں ایک دوسرے سے اللہ کی خاطر خیر خواہی کرتے ہیں، ایک دوسرے کی اللہ کے لیے خیر خواہی کرتے ہیں، اللہ فرماتا میری محبت اس کے لیے ضروری ہے، برحق ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں آپس میں ایک دوسرے کی خیر خواہی اللہ کی خاطر کرنے کی توفیق دے. بات اتنی ہی نہیں، محبت کے جتنے تقاضے ہیں سب پر اللہ ہمیں اپنا محبوب بنا لیتا ہے. ایک حدیث میں ہے، وقت پہلے یہ جملہ سنا دوں، وقت حقت محبت للذین یتزاورون من اجلی، کہ جو بندے میری خاطر ایک دوسرے کی ملاقات کرتے ہیں. آپ کسی کی ملاقات کے لیے جا رہے ہیں، سبب کچھ نہیں ہے، سبب یہی ہے کہ میرا اللہ خوش ہو جائے. اللہ فرماتا قد حقت میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں. آپ اللہ کی خاطر کسی کی ملاقات کے لیے جا رہے ہیں، اللہ آپ کو محبوب بنا لیتا ہے. ایک بڑی پیاری حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان رجلا زار اخا له فی قریۃ اخری. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی انسان اپنے کسی بھائی سے ملنے کے لیے کسی دوسرے گاؤں میں جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مقام کے اعتبار سے ایک فرشتہ اس کے پاس بھیجتا ہے. اگر کسی سے آپ ملنے جائیں گے تو اللہ آپ سے ملنے کے لیے فرشتے کو بھیجتا ہے. اگر آپ کے ملنے کا مقصد کیا ہو کہ اللہ کی رضا مل جائے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان اپنے کسی بھائی سے کسی دوسرے گاؤں میں ملنے کے لیے جاتا ہے تو اس کے مقام کے اعتبار سے اللہ اس کے پاس ایک فرشتہ بھیجتا ہے، اور فرشتہ اس کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہاں جا رہے ہیں؟ وہ کہتا میں اپنے فلاں بھائی سے ملنے جا رہا ہوں. تو فرشتہ کہتا ہے کیا اس نے تم پر کوئی احسان کیا تھا کیا؟ کوئی احسان کیا تھا کیا؟ احسان کا بدلہ دینے جا رہے ہو؟ تو کہتا نہیں، اس نے مجھ پر کوئی احسان نہیں کیا، میں تو صرف اور صرف اس لیے جا رہا ہوں کہ مجھے اللہ کی محبت میں حاصل ہو جائے، اللہ میرا خوش ہو جائے، اللہ کی رضا حاصل ہو جائے. تو فرشتہ کہتا ہے کہ مجھے اللہ نے تمہارے پاس بھیجا ہے، اور مجھے اللہ نے تمہارے پاس اس لیے بھیجا ہے تاکہ میں تمہیں خوشخبری دوں کہ اللہ نے تجھ سے، جس طرح تو اللہ کے نیک بندے سے محبت کرتا ہے، اللہ نے تجھے بھی اپنا محبوب بنا لیا ہے. جس طرح تو اللہ کے نیک بندے سے محبت کیا، اللہ نے تجھ سے محبت کر لی. انسان ابھی محبت ملنے کے لیے جا رہا ہے، ایک انسان سے ملنے جا رہا ہے، نیت اس کی ہے کہ میرا خدا خوش ہو جائے، اللہ کی رضا حاصل ہو جائے. راستے ہی میں اللہ اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے، اپنا محبوب بنا لیتا ہے. نبی کریم فرماتے ہیں جو بھی انسان 3 عادت پیدا کر لے، پہلی عادت یہ کہ اللہ اور اس کے رسول سے سارے جہان سے زیادہ محبت کرے. دوسری عادت کسی سے بھی محبت کرے تو صرف اور صرف اس لیے اللہ کے لیے محبت کرے تو اللہ اسے اپنا محبوب بنا لے گا. ایمان کی لذت مل جائے گی، حلاوت ایمان پالے گا. رب تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو بھی کسی بھی انسان سے ہم محبت کریں تو اللہ کے لیے کریں، اللہ کے لیے کریں. ایک حدیث میں ہے جس نے اللہ کے لیے محبت کی، جس نے اللہ کے لیے دشمنی کی تو اس کا ایمان مکمل ہو گیا، اس کا ایمان مکمل ہو گیا. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو ہر ایک سے اللہ کے لیے محبت کرنے کی توفیق دے. وقت حقت محبت للذین یتبازلون من اجلی، جو بندے آپس میں میری خاطر ایک دوسرے پر خرچ کرتے ہیں تو میری محبت برحق ہے. وقت حقت محبت للذین یتناصرون من اجلی، جو بندے آپس میں میری خاطر میری رضا کے لیے مدد کرتے ہیں، آپس میں مدد کرتے ہیں، وقت حقت محبتی، میری محبت اس کے لیے برحق ہے.
اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو بھی ہر انسان سے اللہ کے لیے محبت کرنے کی توفیق دے. کسی انسان کی مدد کرے تو اللہ کی خاطر, کسی انسان پر خرچ کرے تو اللہ کی خاطر, کسی انسان سے ملے تو اللہ کی خاطر, کسی انسان کی خیر خواہی چاہے تو اللہ کی خاطر, کسی سے دوستی کرے تو اللہ کی خاطر, کسی سے محبت کرے تو اللہ کی خاطر. نبی فرماتے ہیں جس بندے میں یہ عادت ہوگی کہ وہ کسی سے محبت کرے تو اللہ کے لیے وجد حلاوت الایمان, اسے حلاوت ایمان نصیب ہو جائے گا, حلاوت ایمان نصیب ہو جائے گا. رب تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو ہر انسان سے اللہ کی خاطر محبت کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. تیسری عادت, ایمان لانے کے بعد کفر کی طرف لوٹنا اتنا ناپسند کرے جتنا آگ میں جانا ناپسند کرتا ہے. اے لوگو, مومن ہو جاؤ تو گناہ نہ کرو کہ تمہارا گناہ کرتے رہنا تمہیں گمراہی کی راہ بتائے گا. کہیں ایسا نہ ہو گناہ پر اتنے اڑے, اتنا حرام کھانے کی عادت بنا لیا, اتنا حرام کھانا محبوب بنا لیا کہ کہیں کفر و شرک کے اندھیرے میں گم نہ ہو جاؤ. ایمان لے آئے ہو تو اپنے ایمان کی حفاظت کرتے رہو, اپنے ایمان کی حفاظت کرتے رہو. ایمان سے پھر جانا, ایمان سے کفر کی طرف لوٹنا اتنا ہی ناپسند کرو جتنا آگ میں جانا ناپسند کرتے ہو تم. حالات کیسے ہی ہو جائے ایمان سے محبت کرو, غربت آ جائے ایمان سے محبت کرو, تنگ دستی آ جائے ایمان سے محبت کرو, لوگ ظلم کرے ایمان سے محبت کرے, لوگ ستائیں ایمان سے محبت کرو. صحابہ کرام کی آپ زندگی دیکھیں کس طرح ایمان سے محبت کرتے تھے, ایمان کو کتنا محبوب جانتے تھے. حضرت ایک حدیث میں آپ کو سناؤں کہ حضرت مصعب بن عمیر مکہ کے ایک امیر گھر میں ان کی پیدائش ہوئی. نبی کریم فرماتے ہیں کہ ان کے والدین جو ہیں, مصعب بن کے والدین جو ہیں, اس وقت سب سے اچھا جو کھانا ہوتا, جو سب سے اچھا پینے کی چیز ہوتی, سب سے اچھا کھانا پینا, سب سے قیمتی لباس جو ہوتا, ان کے والدین ان کے لیے انتظام کرتے ہیں. بِأَطْيَبِ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ. نبی کریم فرماتے ہیں کہ میں نے مکہ کے ان کی زندگی میں وہ پوشاک دیکھا جس کی قیمت 200 درہم. اس وقت 200 درہم ایک معنی رکھتا تھا, اور 200 درہم کا پوشاک ان کے اس پر دیکھا. مگر جب آپ ایمان لائے, ہجرت کیا, ایک ایسے گھر میں آپ کی پرورش ہوئی کہ آپ کے ماں باپ آپ کا بہت خیال رکھتے, سب سے اچھا کھانا دیتے, پینا دیتے, اچھا لباس دیتے. نبی کریم فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب سے یہ روایت ہے, ان عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ قال نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى مصعب بن عمیر, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ مصعب بن عمیر پر پڑی, مقبلاً جو ان کی طرف آ رہے تھے. مصعب بن آپ کی طرف تشریف لا رہے تھے. وعليه إحاب الكبش قد تنتقى به, اور آپ کے بدن پر جو ہے دمبے کی کھال پڑی تھی جسے آپ نے لپیٹ رکھا, دمبے کی کھال. مصعب بن عمیر نبی کریم کی طرف آ رہے تھے اور آپ کے جسم پر دمبے کی ایک کھال جو ہے لپٹی ہوئی تھی. نبی کریم نے فرمایا فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم انظروا الى هذا الرجل الذي نور اللہ قلبہ, کہ اس مرد کو دیکھو جس کے دل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نور سے بھر دیا ہے. اس مرد کو دیکھو جس کے دل کو اللہ نے نور سے بھر دیا ہے. آپ غور کریں, نبی کریم فرماتے ہیں فقد رأيته بين الوالدين يغزو له بأطيب الطعام والشراب ولقد رأيت عليه حلة شراها اور شریعت بمائات درہم فدا حب اللہ وحب رسولہ الی ما ترون. نبی کریم فرماتے ہیں کہ میں نے ان کے والدین کو دیکھا ہے کہ سب سے اچھا کھانا ہے, سب سے اچھا پینا ان کو دیتے تھے, اور ان کے جسم پر وہ پوشاک تھا جسے 200 درہم میں خریدا گیا تھا یا ان کے والدین نے خریدا تھا, مگر اللہ اس کے رسول کی محبت انہیں اس حال پر کر دی جس پر تم دیکھ رہے ہو.
آپ اندازہ لگائیں جس بچے کی پرورش ایسے گھر میں ہوئی ہو جس کے گھر والے سب سے اچھا کھانا پینا دیتے ہوں، سب سے قیمتی پوشاک پہناتے ہوں، مگر ایمان کی حلاوت ان کے دل میں جب آ گئی، ایمان کی لذت جب انہوں نے پا لیا، تو وہ اچھا کھانا پینا، وہ اچھی قیمتی پوشاک بے معنی ہو گئی۔ اور ایک دمبے کی کھال کو اپنا پوشاک بنانا محبوب جانا، اور مگر اللہ اس کے رسول کی محبت سے منہ موڑنا کو گوارا نہ کیا۔ اللہ اس کے رسول اور ایمان سے اتنی محبت، گھر چھوٹا کوئی بات نہیں، اچھا کھانا چھوٹا کوئی بات نہیں، اچھا پینا چھوٹا کوئی بات نہیں، اچھا لباس چھوٹا کوئی بات نہیں، اور اس کا انعام یہ ملا کہ نبی کریم فرماتے ہیں انظروا الی الرجل قد نور اللہ قلبہ، اس مرد کو دیکھو جس کے دل کو اللہ نے نور سے بھر دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقہ طفیل ہمیں بھی ایمان سے اس قدر محبت کرنے کی توفیق دے کہ اگرچہ ہمارے ساتھ تنگدستی آ جائے، مفلسی آ جائے، مگر ایمان سے ہاتھ نہ جانے پائے۔ اللہ اس کے رسول کی محبت کو سب سے اعلیٰ جانے، سب سے اشرف جانے۔ آج معاشرہ تنگدستی آنے کے بعد اتنا پریشان ہوتا ہے کہ وہ نماز تو چھوڑیے، اللہ اور اس کے رسول کہ بہت سے احکامات سے منہ پھیر لیتا ہے۔ نہیں، ظلم۔ حضرت بلال کا واقعہ آپ نے بارہا سنا ہے۔ ایمان کی لذت ان کے سینے میں اس طرح رچ بس گئی تھی کہ ان کا مالک خوب مارتا، کوڑے مارتا، پتھر سینے پر رکھتا، تپتی ہوئے ریت میں سورج جب بہت تیز دھوپ ہوتی، تپتی ہوئے ریت پر سلاتا، اوپر سے پتھرے مارتا، کوڑے مارے جاتے، ستائے جاتے، مگر ایمان سے واپس ہونا، ظلم ہو، تنگ دستی آئے، ایمان جب لے آئے، مومن جب بن جائے تو اس سے لوٹنا اتنا ناپسند کرے جتنا آگ میں جانا ناپسند کرے۔ نبی کریم فرماتے ہیں جس بندے کے اندر یہ تین عادت ہو جائے، اللہ اس کے رسول سے سب سے زیادہ محبت کرے، دوسری عادت کسی سے بھی محبت کرے تو اللہ کے لیے، تیسری محبت ایمان لانے کے، تیسری عادت، تیسری خصلت، ایمان لانے کے بعد ایمان سے پلٹنا اتنا ہی ناپسند کرے جتنا آگ میں جانا ناپسند کرتا ہے۔ تو نبی کریم فرماتے وجدہ حلاوت الایمان، وہ یقیناً ایمان کی حلاوت پالے گا، ایمان کی حلاوت پالے گا، اور جو ایمان کی حلاوت پالے گا یقیناً وہ مومن کامل ہے، اور وہ اپنے اللہ سے ٹوٹ کر محبت کرے گا، جس کے صفت میں قرآن فرماتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے وہ ہوتے ہیں جو اللہ سے ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں۔ رب تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو اللہ اس کے رسول پر، اللہ اس کے رسول کے فرمان پر سچے دل سے ایمان لا کر اس پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ واہ دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔